الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يصلاها إلا الأشقى صدق اللہ العظیم۔ دوستو، اس سورہ اللیل کی آیت کئی دنوں سے پڑھی جا رہی ہے اور ایک بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ واضح ہو جائے کہ توحید و رسالت کا جس شخص نے اقرار کر لیا اور اس کا خاتمہ بھی توحید و رسالت کے اقرار پر ہی ہوا، تو زندگی میں اگر اس کے کچھ اونچ نیچ گناہ کی نجاست غلاظت لگ گئی تو اللہ موت سے پہلے ہی مختلف احوال، بیماری، ازاری، پریشانی، رنج و الم و غم کے ذریعے اس کو صاف کر دیتے ہیں، اور اگر نہیں ہو سکا تو برزخ میں مختلف اذیتوں کے ذریعے اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ایمان کو، صاحب ایمان کو عذاب بالنار، آگ میں جلانے کا عذاب اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے نہیں دیں گے۔ اسی کی کئی دنوں سے وضاحت ہو رہی ہے، کئی حدیثیں آپ کو میں نے سنائی جی۔ آج اب دوسری قسم کی حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرے اور شرک سے باز رہے، اس پر آتش جہنم حرام ہے، اس پر جہنم کا عذاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم کا خاتمہ ایمان پر کرے۔ اس سلسلے میں پہلی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ کو کیا ارشاد فرمایا؟ 3 مرتبہ آواز دی اور تینوں مرتبہ انہوں نے جواب دیا۔ تیسری مرتبہ حضور خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی صدق دل سے گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش کے قائل نہیں ہے، یعنی عبادت اللہ کے سوا کسی کی نہیں ہونی، نہ کوئی مستحق، اور محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ اس سے ایک بات واضح ہو گئی کہ ایمان والا اور جہنم کا کوئی جوڑ نہیں ہے، یا جہنم اور ایمان والے کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ چلیے دوسری روایت سنیے۔ جس نے سچے دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی پرستش عبادت کے قابل نہیں ہے اور پھر اسی پر مر گیا، یعنی یقین تھا کہ ایک اللہ ہے، عبادت اسی کو ہونی، اللہ تعالیٰ اس کے گوشت کو جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی مسلمان مومن جہنم پر حرام اور جہنم مومن پر حرام، بس سیدھی سیدھی بات بغیر تشریح کی۔ تیسری روایت سنو، یقین کر لو کہ میں ایک کلمہ جانتا ہوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسے دل سے حق جان کر کہے گا اللہ اسے جہنم پر حرام کر دے گا، یعنی جہنم کا عذاب اس پر نہ ہوگا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے معبود یکتا ہونے کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے۔ روایت ابن ماجہ، امام احمد، ابن حبان، حاکم نے نقل کی۔ چوتھی روایت، جس نے اخلاص کے ساتھ گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اسی پر وہ مر گیا، اللہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔ 4 روایت ہوئی۔ 5ویں سنو، یہ روایت دارقطنی میں ہے،
حضرت انس سے اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما۔ پانچویں روایت، اس میں شبہ نہیں کہ جس نے اللہ کی رضامندی کے لیے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جہنم کی آگ اللہ نے حرام کر دی۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں بھی ہے۔ ان حدیثوں کا یہ مطلب کہنا کہ ہمیشہ کے لیے انہیں جہنم میں رہنا حرام ہے، یہ غرض نہیں ہے۔ مطلقاً وہ جہنم میں نہ جائے گا اگرچہ کیسا ہی گنہگار ہو، بلکہ یہ غرض ہے کہ اگر گناہ نہیں کیا یا گناہ کے بعد توبہ کر لی ہے تو اس پر جہنم کی آگ مطلقاً حرام ہے، اور اگر گناہ کیا اور توبہ نہیں کی تو گناہوں کی سزا پانے کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ یہ مطلب علاوہ صریح الفاظ کے خلاف ہونے کے ذیل کی ان حدیثوں کے خلاف بھی ہے، یعنی عذاب بالنار نہیں ہوگا اس کو۔ سنو حدیث، جس نے صدق دل سے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول برحق ہوں، وہ جنتی ہے، اس کو آگ نہ چھوئے گی۔ اس حدیث کے الفاظ سے بخوبی ظاہر ہے کہ جس نے اخلاص دلی سے اقرار توحید اور تصدیق رسالت کی وہ جہنم میں بالکل نہ جائے گا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ دوسری روایت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ تیری امت میں جو مرے اور شرک نہ کرتا ہو وہ جنتی ہے۔ کون ہے؟ جنتی۔ چلیے، جہنم میں نہ جائے گا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو، یہ روایت کل بھی سنا تھی، یعنی فسق و فجور میں مبتلا ہو۔ تیسری روایت، جس کا آخری کلام یعنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ ہو، یعنی زبان سے یہ کلمہ کہے، اگر زبان سے نہ کہا مگر دل میں اس کی تصدیق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پوجنے کے لائق نہیں ہے، وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ چوتھی روایت، رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے معبود یکتا ہونے کی اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے اور جہنم میں جائے گا، یہ ممکن نہیں ہے ایسا۔ یعنی جو اقرار توحید و تصدیق رسالت کرے گا وہ جہنم میں نہ جائے گا۔ ان چاروں حدیثوں میں نہایت صفائی سے بیان ہے کہ جو شرک نہ کرے اور توحید و رسالت کا مقر ہو، اقرار کرے، وہ جہنم میں نہ جائے گا، اسے جہنم کی آگ چھو بھی نہ سکتی۔ اب اس میں تعویل کرنا ایسا ہے جیسا ہر ایک گروہ نصوص صریحہ میں تعویل کپڑے اپنے من کے موافق باتیں کرتا ہے، اس میں کوئی تعویل نہیں کرنا چاہیے۔ جی، پانچویں حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے معاذ، تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اللہ رسول زیادہ جانتا ہے۔ صحابہ کا یہ بات کا ادب تھا کہ کوئی چیز جانتے بھی تھے تو بولتے نہیں تھے کہ ہاں یا رسول اللہ یہ ہے، کیوں؟ ہم کچھ دیکھتے ہیں، رسول کچھ دیکھتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں، یہ اللہ کا حق ہے ہم پر کہ ہم کس کی عبادت کریں؟ اللہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو شرک نہ کرے اللہ اس پر عذاب نہ کرے۔ یہ اللہ پر حق ہے کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا اللہ اس کو دوزخ کا عذاب نہیں دے گا۔ چھٹی روایت، جو گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد الرسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، جہنم کی آگ اس پر حرام ہے۔ الفاظ کیا ہے حدیث کے؟ حرم اللہ علیہ النار۔ یہ روایت امام مسلم، ترمذی اور امام احمد نے نقل کی۔ ساتویں روایت، جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ اس پر جہنم حرام کر دے گا اور بالضرور، اللہ اکبر، رسول کہتے ہیں ضروری ہے، اسے جنت میں لے جائے گا۔ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے
اور اس حدیث کے جو راوی ہیں سہیل، وہ آپ کے ہمراہ اونٹ پر سوار تھے۔ صحابی جناب رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آواز بلند سے حضرت سہیل کو پکارا، ٹھہر ٹھہر کر، یعنی کہا سہیل سہیل سہیل۔ جو صحابہ قریب ساتھ چل رہے تھے وہ آواز سن کر کھڑے ہو گئے، اور جو کچھ دور تھے وہ پاس آ گئے۔ سب نے یہ خیال کیا کہ ہم کو آپ بلا رہے ہیں۔ جس وقت سب جمع ہو گئے اس وقت حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، جس طرح اس بشارت کے بیان کے لیے اس وقت اہتمام ہوا ہے، اسی طرح کئی مرتبہ اس کے بیان میں اہتمام کیا گیا، مگر مختلف طور سے میں نے جا بجا اشارہ کیا ہے کیا کہ جو کلمے کا اقرار کر لے گا اور اسی پر مڑا تو اس پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ میرے خیال سے وقت ہو گیا بیٹا جی، چلو پکیے انشاءاللہ کل اس کو پورا کریں گے، چاہے 5 دن 10 دن لگے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنا یاد رکھیے، اب اس سے آگے کل پڑھیں گے۔